تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اور اب جب تمہیں مدد چاہیے تو ہمارے پاس مت آنا، ہمارا در مت کھٹکھٹانا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلدی پچھتاوے کا شکار ہوگے اور ہمارے دروازے پہ ضرور آؤ گے۔ یہی کہا تھا نا انہوں نے۔ اب اس کی عزت اسی میں تھی کہ وہ ماموں کی طرف نہ جائے۔ اس کے لیے یہ عزت نفس کا مسئلہ تھا، مگر ممی یہ سب کسی اور وجہ سے چاہتی تھی۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ تم بھی فوج میں جاؤ اور میں تمہارے اس فیصلے سے خوش ہوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ماموں اس بارے میں کچھ بھی جانیں۔ میں اپنے بھائیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ اس چیز کو اپنی شکست سمجھتے ہوئے ہر ممکنہ کوشش کریں گے کہ تمہیں کامیاب نہ ہونے دیں۔ تم ان کے سہارے کے بغیر کچھ بن جاؤ، اور سب سے بڑی بات، آرمی میں کوئی عہدہ پالو۔ یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے وہ یہ سب۔ وہ تمہارے خلاف ہو کر تمہیں اپسٹ کر دیں گے۔ پھر ہم اسے راز کیسے رکھیں گے؟ اس کی بات پہ ممی مسکرائی تھی۔ کم آن جی ہاں، تمہیں راز رکھنے آتے ہیں، مگر انہیں پتہ چل جائے گا ممی۔ دیکھو، ایک نہ ایک دن تم انہیں پتہ لگنا ہی ہے، مگر تب تک تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ تم ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہو سکو گے۔ ویسے بھی ہر سال سینکڑوں کیڈٹ بھرتی ہوتے ہیں، تمہارے ماموں کو کیا پتا کہ ان کے نام کیا ہیں اور وہ کون ہیں۔ یہ اتنا مشکل نہیں تھا جتنا وہ پہلے سمجھ رہا تھا۔ ہمارے استنبول میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہلکا احباب بھی تھوڑا سا ہے، اور میں سب کو کہہ دوں گی کہ تم انقرہ گئے ہوئے وہاں کالج میں داخلہ لے لیا۔ نہیں، انقرہ میں سلجوق عمران کے کزنز پڑھتے ہیں اور وہ میرے ہم عمر ہیں۔ انقرہ کہا تو پول کھل جائے گا، یونان ٹھیک رہے گا۔ ہاں، تمہیں راز رکھنے آتے ہیں۔ ممی کے بقول ماموں کے آس پاس خاندان میں دور دور تک کوئی فوجی نہ تھا، اور وہ سب کاروباری لوگ تھے۔ ان کے حلقہ احباب میں اگر کوئی آرمی آفیسر تھا بھی تو سکندر شاہ کے مشہور زمانہ کیس کے بعد فرقان ماموں وغیرہ اب ایسے دوستوں سے اعتراض برتتے ہوں گے۔ کرنل گیلانی ویسے بھی لاہور میں رہائش پذیر ہے، اور وہ جب بھی پاکستان گیا تو اسے اپنے ماموں کے شہر نہیں جانا پڑا تھا۔ ان سب احتیاطی تدابیر کے باوجود اسے علم تھا کہ جد یا بدیر فرقان ماموں جان لیں گے کہ وہ ادھر ہی ہے، اور اس وقت کا سوچ کر وہ خوفزدہ ہو جاتا۔ ممی کے سامنے ہمیشہ وہ ظاہر کرتا کہ یہ سب اپنی انا کے لیے کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی۔ اس کی عزت نفس بلا شبہ بہت مجروح ہوئی تھی، مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ وہ اپنے ماموں کے سامنے خود کو بہت کمزور محسوس کرتا تھا۔ وہ واقعی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا، اور اسے یہی خوف تھا کہ وہ اسے اس کے باپ کا طعنہ دیں گے اور وہ پھر ایک دفعہ ٹوٹ جائے گا۔ رؤوف گیلانی بہت اچھے، بہت دھیمے مزاج کے انسان تھے۔ وہ اس کی بہت قدر کرتا تھا۔ اس کے باپ کی بہت ساری زیادتیاں انہوں نے نظر انداز کر دی، انہوں نے اسے اپنے گھر میں جگہ دی، پھر ہر موقع پہ اس کی مدد کی۔ صرف مالی مدد وہ ان سے نہیں لیتا تھا، مگر اخلاقی طور پر وہ ہمیشہ اس کا سہارا بنے رہتے تھے۔ وہ اور احمد اکٹھے کیڈٹ بھرتی ہوئے، ترقی کی منازل انہوں نے اکٹھے طے کی۔ وہ سکندر شاہ غدار کا بیٹا تھا، یہ بات کبھی بھی ان کے لیے تازیانہ نہیں بنی۔ اب رؤوف گیلانی، ان کی بیگم عرصہ، حماد اور اس کی چھوٹی بہن نور العین ان کے لیے دوسری فیملی تھی۔ چھاؤنی میں عمومی طور پر آپ کے اپنے کردار اور اعمال کو آپ کی پہچان کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، نہ کہ آپ کے پرکھوں کے کردار اور اعمال کو۔ اس نے اپنا نام جہاں ایس احمد لکھنا شروع کر دیا۔ زیادہ تر وہ اپنے سر نیم احمد کے ساتھ ہی پکارا جاتا، مگر جب کبھی پورا نام لکھنا یا بتانا ہوتا تو وہ جہاں سکندر احمد ہی لکھا اور بتایا کرتا تھا۔ کرنل گیلانی کہتے تھے کہ مسلمان اپنی زندگی میں اپنے باپ کے نام سے ہی پکارا جانا چاہیے، اور باپ کا نام اسے کبھی اپنے نام کے آگے سے ہٹانا نہیں چاہیے، چاہے باپ کیسا بھی کیوں نہ ہو۔ بہت عرصے بعد اس نے بالآخر اپنی احساس کمتری کو دبا لیا تھا، رشتے ختم نہیں کر سکا تھا۔ ختم کرنے اور دبانے میں خلیج جتنا فرق ہوتا ہے، اور یہی فرق اس کی ذات میں ایک خلیج چھوڑ گیا تھا۔ وہ چلا گیا تو ممی نے مصلحتاً ماموں سے ٹیلی فونک رابطہ استوار کر لیا، تاکہ اگر کبھی وہ خبر جان جائیں تو ممی کو معلوم ہو جائے۔ اور ایک دفعہ فرقان ماموں کی باتوں باتوں میں انہوں نے کہہ دیا، کسی نے ان سے استفسار کیا ہے کہ کیا کرنل سکندر کا بیٹا لاہور میں پوسٹڈ ہے، تو جواباً ماموں نے فخر سے بتایا کہ ذلت و شرمندگی کے مارے سکندر شاہ کا خاندان کبھی پاکستان کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ میں تو خاصا شرمناک سر انجام دیا انہوں نے۔ وہ کوئی اور جی ہاں ہوگا۔ ممی خاموش ہو گئی، پھر انہوں نے ماموں کو یہی کہا کہ وہ کوئی اور ہوگا۔ ماموں کے ذہن میں ایک غلط تصور قائم تھا کہ غدار کا بیٹا فوجی میں نہیں بن سکتا۔
فوجی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے انہوں نے اس معاملے کی چھان بین بھی نہیں کی۔ شاید کچھ عرصے بعد وہ جان بھی لیتے، مگر تب تک اس کا تبادلہ وہاں ہو گیا تھا جہاں کبھی کوشش کرنے سے بھی پوسٹ نہیں ملتی۔ وہ جو خود کو خفیہ والوں میں شامل کروانے کی رتی بھر بھی کوشش نہ کرے نا، وہاں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب اسے جاب کی ضرورت تھی اور وہ اپنا سوشل سرکس محدود کیے ہوئے تھا، منہ بند اور آنکھیں کان کھلے رکھے ہوئے تھے اور اپنے کام کو خفیہ رکھے۔ بالآخر وہ 25 برس کی عمر میں 6 ماہ کی ٹریننگ 4 ماہ 10 دن میں مکمل کر کے ایک ایجنٹ بننے جا رہا تھا۔ پاکستانی جاسوس جس کا وہ ہمیشہ خواب دیکھا کرتا تھا، اب اسے امید تھی کہ شاید وہ برسوں دیکھا جانے والا خواب اسے دکھائی دینا بند ہو جائے، کیونکہ اس کی شدت میں کمی آ چکی تھی، مگر بہرحال وہ اب بھی اس کے ماضی کا آسیب بن کر اس کے ساتھ تھا۔ فوج اور ایجنسی آپ کا ایک ہی ہدف ہے، ایک ہی دشمن، ایک ہی تعصب اور ایک ہی نفرت کا منبع ہوتا ہے۔ ڈیئر نیبرز، جس رات اسے پہلی دفعہ غیر قانونی طور پر بھارت جانا تھا، اس سے پچھلے روز ہی اس کے انسٹرکٹر کی موجودگی میں مروجہ اصولوں کے مطابق ڈاکٹر نے اس کی داہنی طرف کی ایک داڑھ نکال کر اس کی جگہ ایک خاص پلاسٹک کی بنی مصنوعی داڑھ لگا دی، جس میں سائنائڈ سے بھرا کیپسول تھا۔ سائنائڈ جو کنگ آف پوائزنز تھا۔ یہ کیپسول ایک شیشے کے خول میں بند تھا اور زبان کی مدد سے باہر نکل جاتا تھا۔ اگر غلطی سے نکل جائے تو جب تک شیشہ نہ ٹوٹے یہ بآسانی انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتی، بغیر جسم سے گزر جاتا، لیکن اگر چبا لیا جائے تو شیشہ ٹوٹ جائے گا اور انسان چند پل میں مر جائے گا۔ یہ اس لیے تھا کہ اگر وہ کبھی گرفتار ہو جاتا ہے اور تشدد برداشت نہ کر سکے اور اسے یہ خدشہ ہو کہ مزید تشدد کی صورت میں شاید وہ اپنے ملک کے راز اگل دے گا، تو بہتر ہے کہ وہ اس زہر بھری داڑھ کو نگل کر چبا لے اور خاموشی سے جان دے دے۔ یہ اس سے بہتر تھا کہ وہ تفتیشی افسران کے سامنے بولنا شروع کرے، اپنے ساتھیوں کی جان خطرے میں ڈالے اور ملک کو نقصان پہنچائے۔ مر جانا راز اگل دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ 1.25 سال انڈیا میں ایک دوسری شناخت کے ساتھ رہا۔ کور شناخت اور جعلی شناخت ہوتی ہے جس کے ذریعے جاسوس اس معاشرے میں متعارف ہوتا ہے۔ ہر کور کے ساتھ ایک لیجنڈ بھی ہوتا ہے۔ لیجنڈ اس فرضی ماضی کو کہا جاتا ہے جو اس جعلی کور کے پیچھے گھڑا جاتا ہے، مثلاً یہ آدمی کہاں پیدا ہوا، کہاں سے گریجویٹ کیا، سابقہ بیوی کا نام وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے پیچھے آپ کی ایجنسی اس لیجنڈ کو اتنے اچھے طریقے سے سنبھالتی ہے کہ کوئی اگر آپ کے بارے میں تحقیق بھی کرنے کو نکلے تو اس کو آپ کی جائے پیدائش کے ہسپتال میں آپ کا نام رجسٹر میں لکھا مل جائے گا، گریجویشن سرٹیفکیٹس بھی دیکھ لے گا، آپ کی سابقہ بیوی سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ یہ سب تاش کے پتوں کی مانند ہوتا ہے جس کو بعض دفعہ ایک پھونکی اڑا کر بکھیر دیتی ہے۔ اس چیز کو ایجنٹ کا کور بلو ہونا کہتے ہیں۔ 1.25 سال کا اس نے اپنی ماں سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اس کا پاکستان میں صرف ایک شخص سے رابطہ ہوتا تھا جو اس کے باس تھے۔ وہ لوگ اپنے باس اس کنٹرولر یا ہینڈلر کو کہتے تھے جو ہمہ وقت جاسوس سے رابطے میں رہتا۔ مامی کو کوئی پیغام دینا ہو تو باس پہنچاتے اور ان کا پیغام وہ اس تک پہنچاتے۔ باس کی ہر بات ماننا فرض ہوتی۔ بعض دفعہ اچھے برے حالات بھی ہوتے۔ 2 ماہ خاموشی میں گھر میں بیٹھے گزار دیتا۔ اپنی سرگرمیاں محدود کرنے کا حکم ملتا اور نہ چاہتے بھی وہ کرتا تھا۔ ویسے بعض دفعہ مسلسل کام کرنا ہوتا تھا، بس جو ادھر سے حکم ہے وہی کرنا۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو اپنی گردنیں اللہ کے پاس رہن رکھوا کے آتے، اس نے بھی رکھوا دی تھی۔ وہ اپنی گردن رہن کیا ہوتا ہے، رکھوانا کیا ہوتا ہے، یہ اس کو تب علم ہوا جب 1.25 سال تک ریزیڈنٹ اسپائی کے طور پر یہ کام کرنے کے بعد ایک دن بہت اچانک وہ گرفتار ہو گیا۔ اس نے ہمیشہ گرفتاری کے امکان کو مد نظر رکھا تھا، مگر راک کی تحویل اور تشدد کیا ہوتا ہے یہ اسے تب معلوم ہوا جب اس نے خود کو ان کی حراست میں پایا۔ ایک مقامی بینک کے باہر وہ مقررہ وقت پر دوست سے ملنے آیا۔ دوست سے مراد اس کا کوئی فرینڈ یا عزیز نہیں جس سے اس کی دوستی ہو، بلکہ وہ ملک کے ایجنٹس کو دوست کہا کرتے تھے۔ اس مقامی دوست کو اس تک چند اشیاء پہنچانی تھی، وقت جگہ سب کچھ دوست کا مقرر کردہ تھا۔ وہ پہلے بھی اس ساتھی کے ساتھ جاسوسی کر کے کئی بار مل چکا تھا۔ وہ
23-32 سال کا خوش شکل سا پاکستانی تھا جو بھارت میں بھارتیوں کی طرح ہی رہ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر کبھی جہاں کو نہیں لگا تھا کہ یہ دوست اس کو یوں دھوکہ دے گا۔ وقت مقررہ پر اسے بلا کر وہ خود نہیں آیا، وہ اسی جگہ اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب دوست نہیں آیا تو وہ ادھر سے نہیں جا سکتا تھا، مگر پھر بھی ایک دم سے پیچھے سے کسی نے اس کے سر پر کچھ دے مارا، اور وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ چند لمحے کے لیے واقعتاً وہ سنبھل نہیں سکا، اور بس وہ چند لمحے سے زندگی کے بدترین دور میں لے گئے، رو کی تحویل جو جہنم سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ وہ اس کے بے ہوش ہوتے وجود کو گھسیٹتے دھکیلتے اس کو اپنے ساتھ لے گئے، آنکھیں ہاتھ سب باندھ دیا۔ وہ اندھا مفلوج ہو کر رہ گیا تھا، اور وہ اتنے سارے اہلکار تھے اور وہ اکیلا، وہ ان سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ اس پہلی ہی ضرب نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ کہیں کسی عمارت کے اندر ایک کال کوٹری نما سیل میں لے جا کر اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری گئی، پھر ایک آفیسر نے اس کو بالوں سے پکڑ کر چہرہ اونچا کیا، منہ پہ لگی ٹیپ اتاری اور پلاس کی قسم کے آلے سے اس کے ہر ایک دانت اور داڑھ کو باری باری کھینچا۔ جیسے ہی وہ نالا نکلی داڑھ پہ آیا، زہر بڑی داڑھ کھینچ کر الگ ہو گئی۔ یہ نکلی داڑھیں لگانے کا طریقہ دنیا کی ہر انٹیلیجنس میں پایا جاتا ہے، سو ہر ایجنٹ کو گرفتار ہوتے وہ سب سے پہلے اس داڑھ کو تلاش کرتے ہیں۔ سو انہوں نے پاکستانی جاسوس کی گرفتار کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کا فرار کا واحد راستہ ختم کیا، پھر دوبارہ سے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے اپنے ساتھ چلاتے باہر لے گئے۔ ایسی جیلوں میں قیدی کے فرار ہونے کا امکان ختم کرنے کے لیے کہ کہیں وہ اپنے سیل سے تفتیشی سیل کا فاصلہ اور سمت نہ جان لے، اس طرح فرار ہونے کا کوئی منصوبہ نہ طے کر لے، اسے ہر قدم بعد لٹو کی طرح گھمایا جاتا ہے تاکہ وہ سمت کھو دے۔ پھر وہ آگے چلاتے۔ اسے تربیت کے دوران بتایا گیا تھا کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے، اپنے قدم گرنے چاہیے اور آس پاس کی خوشبو سونگھنی چاہیے، آوازیں سننی چاہیے، اور اس نے وہی کیا۔ ہر طرف کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آواز تھی۔ پھر جب قریب 60 قدم ہو گئے تو وہ ایک ایسے کمرے میں اس کو لیا، ایک کرسی پہ بٹھایا اور ہاتھ پاؤں کرسی کے ساتھ باندھے، پھر آنکھوں سے پٹی اتاری۔ تاریکی سے تیز روشنی، اس نے بے اختیار چہرہ آنکھیں سکیڑ لی تھیں اور سامنے دیکھنا چاہا۔ سامنے میز پر ایک بڑے ریفلیکٹر میں لگا بلب روشنی کے ٹارچر کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ اس کی روشنی سے آنکھوں میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے بے اختیار چہرہ پیچھے کر کے آنکھیں سکیڑی اور سامنے دیکھنا چاہا۔ میز کے اس پار ایک آدمی بیٹھا تھا جو اپنے حلیے سے کوئی افسر لگتا تھا۔ میز پر ایک ہنٹر سے ملتی جلتی چیز بھی رکھی تھی۔ ایک طرف دیوار پہ شیشہ لگا ہوا تھا۔ جہان نے ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا، اسے آئینے میں اپنا عکس نظر دیا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ یہ اس طرف سے آئینہ تھا جبکہ دوسری طرف سے یہ شیشے کا کام کر رہا ہوگا۔ یعنی اندر بیٹھے آدمی کو اس میں اپنا عکس نظر آئے گا، لیکن جو آفیسرز اور سائیکیٹرسٹ اس شیشے کے پار بیٹھے ہیں وہ اس شیشے کو استعمال کرتے ہوئے اندر سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ وہاں ہونے والی تمام گفتگو انگریزی میں ہوتی تھی۔ انہوں نے اسے پہلی گفتگو میں اس کو بتایا کہ اس کے پاس فرار کا راستہ موجود نہیں ہے، ان کی جیلوں سے مردہ یا اپاہج لوگ ہی نکلتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ پاک سپاہی ہے، اس لیے وہ سب کچھ سچ سے بتا دے۔ اس صورت میں کہ اگر وہ انہیں سب کچھ بتا دیتا ہے وہ ان کے ساتھ رعایت کریں گے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی گرفتاری دوست کے کہنے پہ عمل میں آئی، اور صاف ظاہر تھا کہ وہ بخوبی واقف ہیں کہ وہ جاسوس ہے، لیکن اس کے پاس جو اسمگلر والا کور تھا نا، یہ کہ وہ ایک اسمگلر ہے اور اس دوست نے کسی پرانے بدلے کے باعث سے جاسوس کہہ کر پھنسوایا، وہ کور اسے اب مرتے دم تک قائم رکھنا تھا۔ اس کا انٹرویو شروع ہوا۔ نام فرید حیات، قومیت پاکستانی، دین اسلام، شہر سیالکوٹ۔ کس نے تربیت دی؟ جدی پشتی اسمگلر سے۔ ہمارے باپ دادا ہماری تربیت کرتے ہیں۔ میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ایک موقع اور دیتا ہوں، بتاؤ بھارت کس لیے آئے تھے؟ ہیروئن اسمگلنگ کے لیے۔ افسر اٹھا اور وہ شے اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سر پہ ماری۔ 1 2 3 پوری 3 ضربوں کے بعد اس کا دماغ جسے گھوم گیا تھا۔ وہ سر کے پچھلے حصے میں پڑنے والی بدترین ضرب تھی۔ ہاں بولو، کس لیے آئے تھے؟ تمہاری ماں سے ملنے۔
ایک دفعہ پھر اس آرمی آفیسر نے اس کے سر پر وہ چیز دے ماری. ایسا لگتا تھا جیسے کھال تک کٹ گئی ہو. اذیت ہی اذیت تھی. وہ کرسی پہ پیچھے بندے ہاتھوں کے ساتھ آنکھیں سختی سے میچے ذرا سا کراہا. درد، تکلیف، جلن. اب بتاؤ کس لیے آئے تھے؟ ہر بار اس نے وہی جواب دیا اور ان گنت دفعہ انہوں نے سوال دہرایا اور اتنی ہی ضربیں اس کے سر پہ لگائیں. پھر وہ بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آئے نا تو وہ واپس اپنے سیل میں زمین پر لیٹا تھا اور سر میں اتنا درد تھا کہ لگتا تھا کہ ابھی پھٹ جائے گا. کن پٹی کے قریب سے خون نکل کر چہرے پہ جم گیا تھا. سر میں گھومڑ اور جسم پہ کئی نیل کے نشان تھے. جیسے اس کے بے ہوش ہونے کے باوجود بھی انہوں نے تشدد ختم نہیں کیا تھا. اس نے آنکھیں بند کی تو وقت کئی برس پیچھے استنبول پہنچ گیا. وہ ہاتھ میں پکڑی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بغلوں کی طرف اچھالتے ہوئے سمندر کنارے چل رہا تھا. دادا بھی ساتھ تھے. وہ ہمیشہ کی طرح آگے نکل گئے تھے، پھر ایک دم پیچھے مڑے اور اسے دیکھ کر مسکرائے. کل تمہاری ماں کی سالگرہ ہے، اسے تو یاد بھی نہیں ہوگا. ہر وقت کاموں میں جو الجھی رہتی ہے. یوں کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی تحفہ لے جاتے. ٹھیک، مگر اس کو بتانا مت، کل اسے سرپرائز دیں گے. نہیں بتاؤ گے نا؟ کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں نا جہاں؟ جہاں نے آنکھیں کھولی. ٹھنڈے فرش پہ دکھتے جسم کو اس نے محسوس کیا اور دھیرے سے بڑبڑایا. مجھے راز رکھنا آتے ہیں دادا. اس کا وہ بدترین درد جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہا، اس کا آغاز اسی جیل سے اسی روز ہوا تھا. پھر چند گھنٹے بیتے تو ایک ڈاکٹر آیا. اس نے اس کے زخموں پہ دوا لگائی، کھانے کو اسپرین کی 2 گولیاں دیں اور چند مزید درد کی دوائیں اس اینٹ کے ساتھ رکھ دی جن کو وہ تکیہ بنا کر اپنی آنکھیں موندے فرش پہ لیٹا تھا. رات میں وہ ڈاکٹر دوبارہ آیا. اب کی بار اس کی موجودگی میں ہی چند تفتیشی اہلکار اسے اپنے مخصوص کمرے میں لے جانے کے لیے آئے تو ڈاکٹر نے انہیں سختی سے جھڑکا. تم دیکھ نہیں رہے اس کا سر کیسے زخمی ہے؟ مجھے اس کو زندہ رکھنے کا حکم ہے. میں اس کو زندہ رکھوں گا. اپنی تفتیش بعد میں کرنا. آج تم نے مزید اسے ٹارچر کیا تو یہ مر جائے گا. جہاں نے ذرا آنکھیں کھول کر ڈاکٹر کو دیکھا جو ان اہلکاروں پر غصہ ہو رہا تھا. وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس ہو لیا. ڈاکٹر اب تعصب سے سر جھٹکتا اس کی پٹی کرنے لگا. یہ انسان نہیں، یہ درندے ہیں. وہ ساتھ ہی زیر لب انگریزی میں کہتا. جہاں بس اپنی نڈھال نیم و آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا. تم فکر مت کرو، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا. پھر اس کے قریب جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، میں مسلمان ہوں. اگر تمہیں قرآن یا جائے نماز چاہیے تو اس کا بندوبست بھی کر دوں گا. جہاں چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا تم مجھے سورہ آل عمران لا کر دے سکتے ہو؟ ہاں، بلکہ میں تمہیں پورا قرآن منگوا دیتا ہوں. منگوا دو. کیسا مسلمان تھا یہ ڈاکٹر، جسے یہ معلوم نہیں تھا کہ قرآن میں آل عمران نام کی کوئی سورہ ہی نہیں ہے. گدھا نہ ہو تو. وہ جانتا تھا کہ یہ مجرموں، خصوصاً جاسوسوں کے مجرموں کی تفتیش کا پرانا طریقہ تھا. ایک آفیسر آپ پر بے حد سختی کرتا ہے اور ٹارچر کرتا ہے، جبکہ دوسرا آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، خود کو آپ کا ہمدرد ثابت کرتا ہے، تاکہ ایسے حالات میں جب انسان کو اپنے قریب کوئی نظر نہ آئے نا تو وہ خود کو مدد کے لیے آنے والا فرشتہ ثابت کرے اور اہم معلومات اگلوا لے. بہرحال اسے اردو ترجمے والا قرآن، نماز والی ٹوپی اور جائے نماز لا کر دی. وضو کا پانی بھی لا کر دیا. یہ اس کال کوٹری کا واحد روز تھا، ورنہ وہ دن بہت تاریک تھے. اپنے ملک سے دور ایک دشمن ملک میں دشمنوں کے قریب زخمی ہو کر قید رہنا، یہ اس دنیا کا سب سے تکلیف دہ عمل تھا. وہ روزانہ اس کو تفتیشی کمرے میں لیتے. کبھی بازوؤں کے درمیان راڈ پھنسا کر دیوار سے لٹکا کر پیٹا جاتا، کبھی الٹا لٹکا کر گرم پانی کی بالٹی میں سر ڈبویا جاتا. اس کے پاس کہنے کو ایک ہی بات تھی کہ آئی ایم ناٹ اے اسپائی، میں جاسوس نہیں ہوں.
وہ چونکہ ایک دوست کے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، اس لیے اس بات میں قطعاً کوئی شک نہیں تھا کہ وہ جاسوس نہیں ہے۔ ان تکلیف دہ پرتشدد دنوں میں جہاں نے اس ساتھی ایجنٹ سے بہت نفرت کی، جس نے چند پیسوں کے لیے اور نہ جانے کتنے لڑکوں کو پکڑوا دیا ہوگا۔ اس نے واقعتاً قسم اٹھائی تھی کہ زندگی میں اگر کبھی موقع ملا نا تو اس آدمی سے بدلہ ضرور لے گا، لیکن یہ موقع اسے کبھی ملا نہیں۔ وہ اپنے اس دوست کا نام جانتا تھا، نہ ہی کوئی دوسری شناخت، اور اس دنیا کے 6.5 ارب انسانوں میں ایک آدمی کو تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، اگر کبھی وہ واپس جا سکا تو اس کے متعلق معلومات حاصل کرے گا۔ یہ الگ بات تھی کہ ایسی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی، اور یہ بھی کہ واپسی ان دنوں بہت ناممکن چیز سی لگتی تھی۔ قریباً 12 دن بعد جب اس نے سورج دیکھا، جب وہ اسے اس کے سیل سے نکال کر برآمدے میں لائے جہاں لوہے کے بڑے بڑے بلاک تپتی گرمی ریت میں تپ رہے تھے، وہ اس کو باری باری ان بلاکس پہ لٹاتے تھے۔ جلن، آگ، تپش، جلنے سے زیادہ بڑا عذاب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی انا و مردانگی کو بھی گوارا نہ تھا۔ ان لوگوں کے سامنے اس کے لبوں سے اف تک نکلے، مگر بعض اوقات کراہنے اور درد سے بلبلانے سے وہ خود کو روک نہیں پایا۔ تب اسے بہت غصہ، بہت بے بسی محسوس ہوتی، مگر ایک بات تو طے تھی، ہیل ناٹ سنگ، وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ پھر وہ اندھیرا، دن اور رات، اس کے اندر ہر چیز آہستہ آہستہ نگلنے لگا۔ اپنی ذات کا وقار، عزت نفس تو وہ کھو ہی چکا تھا۔ پھر جب ہر روز اسے بے پناہ تشدد کر کے نیم جاں حالت میں سیل کے سخت فرش پہ پھینک کر وہ چلے جاتے تو اندر موجود ہر جذبہ فرش کی گرمی میں بھسم ہونے لگتا تھا۔ جیل جانے سے قبل وہ اتنا تلخ اور بے حس نہیں تھا۔ زندگی اور زندگی کی تمام تر نرمی اس کے اندر موجود تھی، مگر ان تاریک دنوں نے ہر چیز اپنے اندر جذب کر لی تھی۔ وہ دن رات کا حساب نہ کر پاتا، آہستہ آہستہ رات دن سب برابر ہونے لگے تھے۔ اس نے وقت کا حساب کھو دیا تھا۔ جب کھانا آتا تو معلوم ہوتا کہ رات ہو گئی۔ کھانے کی پلیٹ جو پہرے دار دروازے کی درز سے جان بوجھ کر یوں ترچھا کر کے تھماتے کہ اس کے پکڑتے پکڑتے پلیٹ زمین پہ گر جاتی اور اسے گندی زمین سے سالن اٹھا کر کھانا پڑتا، جس کو چباتے ہوئے بھی اندر ریت اور پتھر محسوس ہوتے۔ جب کبھی پاکستان یا انڈیا کا میچ لگا ہوتا تو پہرے دار کمنٹری سناتے ہوئے زور زور سے پاکستان، محمد علی جناح اور مسلمانوں کو گالیاں دیتے، ایسے ایسے الفاظ سے نوازتے کہ اس کا خون کھول جاتا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلتا تھا۔ زندگی، خواہشات، امیدیں، امنگیں، اس کے اندر سب کچھ مر گیا تھا نا۔ ساری دنیا اور اس کی ہر چیز من گھڑت فسانہ تھی۔ اگر کہیں کوئی حقیقت تھی وہ یہ تنگ، تاریک، غلیظ سا سیل تھا۔ وہ اس روز بھی فرش پر لیٹا چھت کو خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے ممی یاد آ رہی تھی۔ وہ ہر روز سونے سے پہلے سوچتی ہوں گی کہ ان کا بیٹا کہاں ہے، وہ ان سے اتنے عرصے سے رابطے میں کیوں نہیں ہے، مگر اب تک تو شاید ان کو علم ہو گیا ہوگا کہ وہ زیر حراست ہے۔ کیا وہ کبھی دوبارہ ان سے مل سکے گا؟ کیا وہ پھر کبھی پاکستان کو دیکھ سکے گا؟ اس نے سوچنا چاہا تو ہر طرف ایک مہیب اندھیرا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا، ورنہ اس کا ملک کبھی اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ کوئی ملک اپنے جاسوس کو تسلیم نہیں کرتا، مگر یہ اس کا اپنا انتخاب تھا۔ اس نے خود یہ زندگی چنی تھی، اور اسے تمام تر اذیتوں کے باوجود وہ یہ جانتا تھا کہ اگر اسے 10 زندگیاں دی جائیں نا تب بھی وہ یہی جواب کرے گا۔ اسے اپنے کام سے محبت تھی۔ وہ پچھتا نہیں رہا تھا، مگر سوچ ضرور رہا تھا کہ اس نے پاکستان جاسوس کے گھر والوں نے نہ جانے کتنا عرصہ انتظار کیا ہوگا جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، لیکن اسے لاوارث نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی ناش کی بے حرمتی اللہ کی زمین نے نہیں ہونے دی تھی۔ تب اس کی صرف یہ خواہش تھی کہ اسے بھی لاوارث نہ چھوڑا جائے۔ پچھلی رات بھی پہرے داروں نے سیل میں 2 سپولیے چھوڑ دیے جنہیں اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے جوتے کی نوک سے مارا تھا۔ اگر کل کو سوتے ہوئے وہ اس کو مار دیں اور اس کی لاش کو دریا میں بہا دیں تب بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسے نہ نام چاہیے تھا، نہ شہرت، نہ ستائش، اسے بس ایک عزت دار جنازہ چاہیے تھا۔ وہ بہت عزیز ناک
شب و روز تھے۔ اس وقت جب وہ سوچوں میں غلطہ تھا، پہرے دار اس کے سیل میں لاک کر پھینک گئے تھے۔ اس نے آنکھیں کھول کر گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ ایک کم عمر لڑکی تھی جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس نے پاکستانی طرز کی شلوار قمیض پہنی تھی، دوپٹہ پھٹا ہوا تھا، چوٹی سے الجھے بال نکل رہے تھے۔ اس کے حلیے سے لگ رہا تھا اسے شدید ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کون ہو تم؟ میں نے کچھ نہیں کیا، ہم پوری فیملی کرکٹ میچ دیکھنے آئے تھے، انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا، یہ کہتے ہیں ہم پاکستانی جاسوس ہیں۔ وہ روتے ہوئے اسے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ اسے 20 دن ہو گئے ہیں ان لوگوں کی قید میں اور وہ بہت دکھی ہے۔ وہ چپ چاپ اس کی رودات سنتا رہا۔ ابھی وہ بول رہی تھی کہ پاکستانی سپاہی دوبارہ آئے اور اسے کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ وہ بے اختیار خوف سے چلاتی رہی، روتی رہی، جہاں کو دیکھ کر اسے مدد کے لیے بلاتی رہی۔ جہاں نے گردن موڑ کر آنکھیں بند کر لی کیونکہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ 3 دن روز رات کو وہ اس لڑکی کو لے جاتے۔ ٹارچر سیل قریب ہی تھا، وہاں سے اس کی دردناک چیخیں، آہیں، سسکیاں یہاں تک سنائی دیتی۔ صبح کے قریب وہ اسے پھر سیل میں پھینک جاتے۔ اس کی حالت مزید زخمی ہوتی اور وہ مزید رو رہی ہوتی۔ تیسری صبح وہ اٹھا، اپنے درد کو بھلائے۔ اس نے پانی کے برتن میں سے ایک گلاس بھرا اور اس کے قریب لے آیا۔ وہ بند آنکھوں سے نڈھال سی کرا رہی تھی۔ اس نے اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھا تو ایک دم جیسے کوئی یاد ہر سو چھانے لگی تھی۔ فریحہ ابکان رضا، خوبصورت اور طرح دار فریحہ۔ وہ ایک روز ان کے گھر آیا تو اس نے لاؤنج میں بیٹھی فریحہ کو آئینہ پکڑے موچھنے سے اپنی بہوؤں کو تراشتے دیکھا۔ علی کرامت کی ممی اپنی بہوؤں کو نہیں تراشتی تھی، ان کے ابرو قدرتی تھے مگر اچھے تھے۔ آپ کیوں مسز فریحہ کی طرح اپنی آئی بروز کو شیپ نہیں دیتی؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اپنی مرضی سے رد و بدل تو نہیں کر سکتے نا بیٹا، اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ نیم بے ہوش لڑکی کی بھویں دیکھ رہا تھا، بالکل فریحہ کی طرح کمان کی شکل میں بنی، ابرو بہت صاف۔ اگر وہ 1 ماہ سے زیادہ حراست میں تھی تو ابھی تک اس کے ابرو کی شیپ کیوں نہیں خراب ہوئی تھی؟ کیا اسے جیل میں ابرو تراش ملا کرتا تھا؟ لعنت ہے۔ اس نے گلاس پورا کا پورا اس کے چہرے پہ ڈیل دیا اور اٹھ کر واپس اپنی جگہ آ گیا۔ وہ کراہ کر رہ گئی مگر زیادہ حرکت نہیں کی۔ ایسے سٹول پجن اکثر جیل میں مطلوبہ ملزم کے ساتھ ڈالے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان اور اپنی چیخیں سنا کر ملزم کو ڈرا سکے اور وہ اپنی زبان کھولے، یا کم از کم اس کی ہمدردی لے کر وہ سٹول پجن اس کے بارے میں کچھ جان سکے۔ وہ اب دن رات اپنے فرار کے متعلق سوچا کرتا تھا۔ وہ جیل اتنے زیادہ پہرے داروں میں بند تھی کہ وہاں سے بھاگنا ممکن نہیں تھا۔ کرے تو کیا کرے؟ وہ اسے پولی گرافک ٹیسٹ پر لے گئے اور اس کو تربیت کے دوران اس مشین کو دھوکہ دینا سکھایا گیا تھا، سو وہ اس کو توڑ نہیں سکے، لیکن اسے خوف تھا کہ مخصوص انجیکشن دے کر وہ اسے وقت کچھ گلوا لیں گے، پھر اس کی ایجنسی اس کا اعتبار بھی نہیں کرے گی۔ وہاں یہی کہا جائے گا کہ وہ غدار کا بیٹا تھا اور باپ جیسا ہی نکلا، کیا کرے؟ کدھر جائے وہ؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔